جی پروگرام بریکنگ بیریئرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. بیرسٹر صاحب، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے اس وقت آئی ہے کہ جس وقت انڈیا کی طرف سے بجٹ پیش کیا گیا، شارٹ ٹرم بجٹ، اس میں ایک تو یہ کہ کچھ ایسی کمال کی حیرت انگیز ڈیولپمنٹس ان کے سامنے اکانومی کی نظر آ رہی ہیں جو انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ 250 ملین انڈینز کو انہوں نے پاورٹی لیول سے اٹھایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 47 ٹریلین ڈالرز ان کی اکانومی ہوگی. اور اس پہ انہوں نے جو اچیومنٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی ہے جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور ہے. میں آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا کچھ جو ان کی فائنانس منسٹر ہیں نرملا صاحبہ، ان کی سنانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اکنامک کوریڈور کے حوالے سے کیا بات کی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں دنیا کا نقشہ نظر آ رہا ہے. آپ بھی پلیز سنیے گا اور پھر میں آپ سے سوال کروں گی سر. Navigated its way for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India, Middle East, Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. سر انہوں نے کہا ہے کہ ہنڈریڈز آف ایئر تک یاد رکھے کہ دنیا، اور یہ دنیا کے لیے گیم چینجر ہوگا. تو بیرسٹر صاحب، ایک طرف وہ 250 ملین پیپل کو پاورٹی لیول سے اٹھا رہے ہیں، وہاں پر گلگت بلتستان میں سستے آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر سی پیک کہاں پر پہنچا، آگے کہاں تک پہنچے گا، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا جو اکنامک کوریڈور وہ سٹارٹ کیا وہ دنیا یاد رکھے گی، اس کو دنیا کے لیے ورلڈ چینجر ہوگا. تو سر کیا ایک طرف جو ہے ایک بہت بڑی پاور ایمرج کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مطلب زوال کی تھا گہرائیاں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی رہے گا کیا، یا کچھ دوسری طرف بھی بہتری آئے گی سر؟ دیکھیں جی، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک حقیقت ہے، وہ کوئی ڈریم یا کوئی فکشن نہیں ہے. دنیا کی اکانومی جو ٹرن لے رہی ہے اس میں جس طریقے سے ریجنل اور انٹرنیشنل ارینجمنٹس ہو رہی ہیں، کاریڈورز بن رہے ہیں، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، وہ بالکل کلیئر ہیں. اور اسی حساب سے دنیا کی جو اسٹریٹجک اور ملیٹری جو موڈ ہے وہ بھی سیٹ ہو رہا ہے. تو اس حساب سے جو بات انہوں نے کی، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ جو کاریڈور ہے اس کی، تو ظاہر ہے اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ علاقے آلریڈی جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ بڑی تیزی سے گامزن ہیں سارے کے سارے، اور ان کے اندر بہت بڑا پوٹینشل ہے. دنیا کے جو موسٹ ریچ اور انفلوئنشل قسم کے جو ہے کنٹریز اور پرسنالٹیز اور پیپل جو ہے وہ ان علاقوں میں آباد ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ اگر اس طرح کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ سکسیسفلی لانچ ہوتا ہے تو ظاہر ہے فیوچر میں اس کے بہت بڑے اثرات مرتب ہوں گے. یہ دنیا کا ایک نیا فیز ہے، جو پہلا فیز تھا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک موڈ سیٹ ہوا، اس کے بعد پھر 60s اور 70s کے بعد جا کے ایک دوسرا موڈ سیٹ ہوا، اور اب ایک تیسرا جو ہے جو بلاکوں کی شکل میں، کاریڈورز کی شکل میں، اور یہ جو بیلٹ ہیں اس کے حساب سے ہو رہا ہے. تو اس حساب سے یہ ایک تو بہت بڑی جو ہے وہ یہ خوشائند بات ہے کہ جو انڈیا میں پاورٹی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں اور اتنی ملین کی تعداد میں لوگوں کو پاورٹی سے نکالا جا رہا ہے، بہت بڑی بات ہے. آلدو کہ جس حساب سے انڈیا میں پاورٹی اس وقت موجود ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑے پیمانے پہ بلینز آف ڈالرز
اور کئی سالوں کی جو ہے وہ درست انویسٹمنٹ اور منصوبہ بندی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے. لیکن اس کو آپ جس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں اکراس دا بارڈر سی پیک کے ساتھ یا جو کچھ گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے وہ تو ایک ٹریجک سٹوری کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں. گلگت بلتستان کی جو سٹوری ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق کسی طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ یا پاورٹی سے نکلنے یا وہاں پہ کوئی لوگوں کو زندگی میں آسائشیں فراہم کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ مسئلہ ہے ان کے بنیادی زندہ رہنے کے ایز اے ہیومن. جو آپ حقوق کی جب بات کرتے ہیں آپ فنڈامنٹل رائٹس تو آگے کا لفظ ہے جو ایسے ملکوں اور جگہوں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ ڈیموکریسی ہوتی ہے، فریڈم ہوتا ہے یا کسی طرح کی کوئی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ارینجمنٹ ہوتی ہے جس کے تحت سوسائٹیز چلتی ہیں. تو ان میں سے کسی چیز کا بھی اطلاق جو ہے وہ گلگت بلتستان پہ نہیں ہوتا، نہ وہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے کسی بھی طریقے سے. آج اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کس قانون کے تحت جو ہے وہ گلگت بلتستان کو رول کر رہا ہے تو آپ پاکستان کی ساری قانون کی کتابیں کھنگال کے آ جائیں تو آپ کو کوئی قانون اس طرح کا نہیں ملے گا. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی شک نہیں ہے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ گلگت بلتستان کے ساتھ ہماری کیا ریلیشن شپ ہے، ہم اس کو کس نقطہ نظر سے جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، کیا لیگل اتھارٹی ہے. یہ چیز جو ہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے جس کی روشنی سے ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفائن ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ کالونیل دور سے بھی کہیں زیادہ بدترین قسم کی شکل میں زندگی گزار رہے ہیں. کالونیل دور کو ہم بہت زیادہ جو کریٹیسائز کرتے ہیں اس میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگنور بھی کرتے ہیں کہ کالونیل دور کی جو بھی سیٹنگ تھی وہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہوتی تھی. انگریزوں نے جب بر صغیر کو ٹیک اوور کیا تو اس کو باقاعدہ ایک ڈاکومنٹڈ شکل دی جس کو بعد میں پھر وہ رفتہ رفتہ جو ہے اس کی شکلیں بدلتی گئی انٹل جو ہے وہ 1947. لیکن ہر قانون ہر ضابطہ جو ہے وہ کتابوں میں قانون کے جو ہوتے ہیں آرڈیننس ان میں لکھا ہوتا تھا. اب یہ آپ جو ہے گزشتہ 75 سال سے گلگت بلتستان کو ڈیل کر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ بزنس افیئرز کے نام پہ، کبھی معاہدہ کراچی 1949 کے نام پہ، کبھی 1974 کے وہ اقدامات جن کی بنیاد پہ ان کے آلریڈی جو ان کے حاصل کردہ حقوق تھے ان سے بھی ان کو ڈپرائیو کر رہے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو وہاں آج جو ہے یہ جو ظلم و ستم کی طویل داستان ہے جو 75 سال پہ محیط ہے وہ بڑھتے بڑھتے ایک ٹریجک شکل اختیار کر گئی ہے. پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ صحت اور تعلیم کی بات کرتے ہیں، لوگ زندگی کی جو جدید ترین سہولیات ہیں جس میں ٹیکنالوجی ہے، زندگی کی نئی نئی آسائشیں ہیں، نئی جو ہے وہ میڈیکل سائنس اور دوسرے جو سائنسی شعبہ جات ہیں اس میں جو ترقی ہوئی ہے، جو حاصلات ہیں اس سے استفادے کی بات کرتے ہیں. اس وقت دنیا میں بہت کام نہ ہونے کے برابر ایسی جگہیں ہوں گی جہاں لوگ آٹے اور روٹی کے گرد گھومتے ہیں. پورا گلگت بلتستان کی 2 ملین آبادی جو ہے وہ آٹے اور روٹی کے گرد گھوم رہی ہے. آپ اس دور کو دیکھیں، آپ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، نوجوان لوگوں کی سوچیں کیا ہیں، ان کی نظریں کس چیز پہ ہیں، وہ مستقبل کے بارے میں کیا خواب دیکھ رہے ہیں. اور آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں کہ وہاں پہ جب اس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ شدید سردی میں سڑکوں پہ بیٹھے ہیں تو ان کے بچے کس قسم کے خواب دیکھ رہے ہیں. ان کے بچوں کا خواب تو یہ ہو گیا کہ آٹے پہ ہمیں $2 جو ہے $2 جو ہے وہ سبسڈی دی جائے. تو اس حساب سے جو ہے وہ صرف یہ کالونیل ٹریٹمنٹ نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی جو ڈگنیٹی ہے، عزت نفس ہے، اس کو برے طریقے سے جو ہے وہ مجروح کیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف سبسڈی کا سوال نہیں ہے. جو لوگ سڑکوں پہ ہیں
جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں ان کا سوال یہ حق ملکیت کا سوال بھی ہے، جو انٹائٹلمنٹ اور ڈیسیجن میکنگ کا سوال بھی ہے۔ ان کے دو مطالبے ہیں، ایک یہ کہ جو جن زمینوں کے ہم مالک ہیں، جن پہ ہم بستے ہیں، صدیوں سے بستے آئے ہیں، اس کی حق ملکیت ہماری ہے اور ان چیلنجیبل ہے۔ وہ نہ سی پیک کے نام پہ چین کو دی جا سکتی ہے، نہ معاہدہ کراچی کے نام پہ پاکستان کو دی جا سکتی ہے۔ وہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کی انٹائٹلمنٹ ہے جو ان کو ریسٹور کی جائے۔ اور ان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس دھرتی پہ جہاں ہم رہتے ہیں اس پہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور بھی جو ہے ہمارے پاس ہی ہونی چاہیے، جس طرح کے پنجاب کے لوگوں کی ڈیسیجن میکنگ پنجاب کے لوگوں کے پاس ہے۔ وہ کس طرح ہے کہ ان کی اپنی یونین کونسلیں ہیں، ان کی اپنی سٹی کونسلیں ہیں، ان کے اپنی پنجاب کی جو پروونس کی جو ہے لیجسلیچر ہے، اور ان کے اپنی نیشنل اسمبلی ہے، ملٹیپل فورمز ہیں جہاں بیٹھ کے تو ان کے بارے میں ڈیسیجن کرنے والے پنجابی لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنے بارے میں ڈیسیجن کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے پاس اس طرح کا کوئی فورم نہیں ہے جہاں بیٹھ کے تو وہ اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کریں اور اس کے بارے میں قانون سازی یعنی ڈیسیجن میکنگ کریں۔ اس کے لیے ایک جو ہے وہ ڈیپیوٹی سیکریٹری تعینات ہوتا ہے اسلام آباد سے، جو ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ سارے ڈیسیجن کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے ایک پبلک پیپلز رائٹ کی فائٹ ہے، جو وہاں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں عوام کے، اور انسان کو اس کی ڈگنیٹی، اس کی عزت نفس اور اس کی ملکیت اور حاکمیت جو ہے وہ ریٹرن کرنے، لوٹانے کی جو ہے وہ جدوجہد ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کو آپ کمپیئر کریں گے تو درمیان میں 200 سال کا فرق پڑے گا۔ انڈیا میں جو ہے دیکھیں جس حساب سے ریاستیں اور ان کا دانشور طبقہ اور ان کی ایلیٹ کلاس منصوبہ بندی کرتی ہے، اسی طریقے سے وہاں کے بچے اپنے خواب سیٹ کرتے ہیں اور خواب دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر اسپیس پہ جانے کی بات کریں گے، چاند پہ جو ہے وہ ڈیرے ڈالنے کی بات کریں گے، کائنات کو تسخیر کرنے کی بات کریں گے، تو آپ کے بچوں کے خواب بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ وہ اسی طرح کے بڑے بڑے خواب دیکھیں گے۔ کوئی آسٹروناٹ بننے کی بات کرے گا، کوئی جو ہے اپنے آپ کو سائنسدان، کوئی اپنے آپ کو دانشور، کوئی پروفیسر۔ گلگت بلتستان کے بچے جن کے والدین سڑکوں پہ بیٹھے یا اللہ آٹا دے دے کی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے بچے زیادہ سے زیادہ کیا خواب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 1 کلو آٹا جو ہے وہ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ انڈیا سے اس لیے نہ کمپیئر کریں کہ انڈیا میں اب یہ جو ایک نیا ٹرن لیا ہے، ایک نیا جو ہے وہ اسٹیچر ڈیولپ کیا ہے انٹرنیشنل اکانومی کے اندر، جو اپنے لیے اسپیس کریٹ کی ہے، انٹرنیشنل بزنس اور انویسٹمنٹ میں جو اپنی اسپیس جو ہے وہ انہوں نے کلیم کی ہے، انٹرنیشنل اسٹریٹجک پالیٹکس جو ہے اور ملیٹری جو انفلوئنس ہے، اس سب میں دیکھیں تو اسی حساب سے ظاہر ہے اب انڈین بچوں کے خواب میں اور گلگت بلتستان کے بچوں کے خواب میں جو ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اور اسی کو کہتے ہیں زوال اور عروج کی داستان، کہ بنیادی طور پہ جب اپنے عوام کو آپ اس حد تک جو ہے وہ کرش کر دیتے ہیں، ان کی عزت نفس کو اس حد تک مجروح کر دیتے ہیں، ان کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ زوال کا ایک ناقابل جو ہے تصور جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جی سر، اس میں بہت سے پوائنٹ نکلتے ہیں۔ ایک پوائنٹ اس میں یہ آپ نے بھی کہا ڈیسیژن میکنگ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہی مضبوط گورنمنٹ انڈیا کی، اور کیسے وہ دھڑلے سے بہت اسٹرانگلی اپنے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں، سٹیپس اٹھا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا کہ ان کے لوگ بھی اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، پاورٹی سے لے کر انفراسٹرکچر تک اتنا بڑا انہوں نے بجٹ اس میں پیش کیا، کہہ رہے ہیں $47 ٹریلین اکانومی۔ تو ہمارے تو سر یہ پتہ نہیں چلتا کہ ڈیسیژن میکنگ کی جب بات آتی ہے، آپ کو پتا ہے 14 سال تو قیدیں ہو رہی ہیں وہاں پر سر، وہاں پہ جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے 2 مرتبہ اور 14 سال ہوگی، اور جو الیکشن ہے وہ چند دن کے بعد ہے۔ تو یہ سر اس میں تو مطلب ڈیسیژن میکنگ ایسے جو وہاں پر جس طرح آپ نے ایلیٹ کی بات کی تو ان کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے، اور آپس میں ہی جو ہے وہ بہت زیادہ انتشار نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی تو سر یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ بھی ایک بڑا ایک اہم وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ترقی کو روکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتے۔
نہیں، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں جی. جو اکنامک ڈیزاسٹر اور تباہی ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں ہے، ظاہر ہے اس کا تعلق پاکستان کی پولیٹیکل ارینجمنٹ کے ساتھ ہے کہ وہ کس طرح کی ہے، کون ملک کو چلا رہا ہے اور کون جو ہے وہ ڈیسیجن کر رہا ہے. اب یہ جو کچھ عدالت میں ہوا جس میں سابق وزیر اعظم کو کرپشن کے الزام میں 14 سال قید سنائی گئی، اس سے پہلے کی جو ہے آپ کمیونیکیشن دیکھیں ججز اور ملزمان کے درمیان، ان کی پوزیشننگ دیکھیں اور ان کا آپس میں ڈائلاگ دیکھیں کہ نہ جو ہے عدالتیں اس طرح بیہیو کرتی ہیں کہ وہ جج ہیں اور یہ کوئی آنریبل قسم کا کوئی عہدہ ہے جس پہ بیٹھ کے وہ بڑے زندگی اور موت کے ڈیسیجن کرتے ہیں، اور نہ ملزم جو سابق پرائم منسٹر بھی ہیں، سابق وزیر خارجہ بھی ہیں، نہ وہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں جس سے یہ لگتا ہو کہ ان کے دل و دماغ میں قانون کی، پروسیجر کی کوئی قدر و قیمت ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں اس سٹیج پہ بھی آ کے کہ عدالت ان کے اشارے پہ ناچے، میں نے حاضر ہونا ہے یا نہیں ہونا، میں ایز اے ملزم ڈیسیجن، عدالت حکم دیتی ہے کہ آپ یہ بیان داخل کریں تو آپ نہیں داخل کرتے اتنا بلنٹلی اور آبویسلی اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور جواب میں عدالتیں جو ہیں وہ سارے پروسیجرز کو، سارا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو لات مارتے ہوئے جو رویہ اختیار کرتی ہیں. یہ کسی چلتی ہوئی ریاست، کسی کامیاب ملک میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ بنیادی طور پہ لاقانونیت کی انتہا ہے جس میں کہ آپ اپنی عدالتوں کے اندر بھی اس طرح کی غنڈہ گردی اور اس طرح کا ناقابل تصور قسم کی حرکات جو ہیں وہ آپ سے سرزد ہوتی ہیں، جو سامنے ہوا. اور جس طریقے سے جو ہے یہ ٹرائل کنکلوڈ کیا گیا، یہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو کہیں گے جی یہ جو پاکستان کوئی ڈیموکریسی تھی، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ رول آف لا تھا جس میں اس طریقے سے لوگوں کو قید کیا جاتا تھا، اس طریقے سے لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا کیا کہ یہ کل جا کے اس کو پھر ریکٹیفائی کیا جائے گا، اور ممکن ہے اسی ہفتے ریکٹیفائی کیا جائے، ایک نئی بولی بولی جائے گی. یعنی ایک ہائی پیچ قسم کا ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پہ جو ہے وہ بالکل معذور کر کے تو اس ڈرامے کے پیچھے لگا دیا جائے کہ آج آپ کے ہیرو کو جو ہے وہ 14 سال قید ہو گئی اور یہ کورٹ جو ہے یہ ویلن ہے. آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد ایک ہیرو جج آئے گا اور وہ اس سزا کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کرے گا اور ہیرو بن جائے گا. یہ پروسیس ہے اس ملک کا جس کو نٹ شیل میں آپ یہ کہیں تو کوئی 2-3% لوگوں نے مل کے کریٹ کیا ہوا ہے، جو آپس میں مل کے اس طرح کی ڈرامے بازیوں کے ذریعے اپنی اپنی باری لگاتے ہیں. اور یہ سامنے گزشتہ 10 سال کی پکچر اگر آپ اس سامنے رکھیں تو مجھے تو اس میں کوئی نئی بات نظر ہی نہیں آتی. یہ تو بہت ہی ان ایویٹیبل قسم کا اینڈ ہے جو آپ کے سامنے ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں سر، صحیح فرما رہے ہیں آپ. وہ سب کچھ جو ریپیٹ ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور آپ نے یہ بھی صحیح کہا پہلے جو کچھ ہوا جن کے ساتھ وہ اب ہمیں اقتدار میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اب جو جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہی ایک ریپیٹیشن جاری ہے. بیرسٹر صاحب آپ سے آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ انڈیا نے جو یہ کہا ان کی فائنانس منسٹر نے کہ ہسٹری ول ریممبر کہ یہ جو اکنامک کوریڈور ہے یہ انیشیٹو انڈیا کا تھا، انڈیا نے شروع کیا، ان کو اتنا زیادہ یقین ہے اس چیز کا کہ یہ ورلڈ چینجر ہے، یہ صرف گیم چینجر نہیں ہے بلکہ یہ اسٹریٹجیکلی جو انہوں نے بولا دنیا کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں، جنگیں کتنی جاری ہیں، تو ہم نے وہاں پہ سی پیک بنا، وہ گیم چینجر کہا جانے لگا، لیکن اس کے وہ جو ثمرات ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آئے. لیکن اب اتنا یقین انڈیا کو اس بات پر کیسے ہے کہ یہ جو ہے یہ دنیا کی تاریخ بدل دے گا؟ نہیں، اس میں کچھ دیکھیں جی اتنا بڑا ایک پروجیکٹ ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا کی جو اس وقت ہسٹری چل رہی ہے اس میں ایک نیا ٹرن ہے. چونکہ آپ یہ دیکھیں گے جو پہلے سے ایک سیٹنگ ہے جو پولیٹیکل اور اکنامک سیٹنگ ان علاقوں کی انڈیا سے لے کے مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ سے لے کے یورپ تک، اس کا بالکل ایک ڈیفرنٹ فیز ہے. اس میں جو ہے وہ ایک تقسیم ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور جگہ جگہ پہ انتہائی خطرناک قسم کی جو ہے
وہ سچویشنز ہیں جس کو دنیا کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. آپ میڈل ایسٹ دیکھیں تو اس میں اگر آپ ایک ایسا آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں یا ایک اس طرح کی نئی جو ہے وہ راستہ بناتے ہیں, ایک نئی شاہراہ ڈیولپ کرتے ہیں جس میں یہ اتنے بڑے بڑے کانفلکٹ ملکوں کے درمیان, اتنی بڑی بڑی دشمنیاں اور اتنے بڑے بڑے تصادم ہیں, وہاں پہ ایک سموتھ قسم کی جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے, ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی باتیں ہوں, کمیونیکیشن کی باتیں ہوں, تو وہ ظاہر ہے ایک نئی تاریخ بنانے والی بات ہے. اس میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں, چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹربلنگ قسم کے سپاٹس ہیں وہ اسی خطے میں کسی نہ کسی طریقے سے آتے ہیں, اور وہ مزید فیوچر میں اس کے مزید اوبر کے سامنے آنے کے جو ہے وہ خدشات موجود ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ترکی کی جو پابندیاں جب ختم ہوں گی تو جو ٹیک اوور کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ, وہ نئے جو رول سامنے انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں, پہلے سے آپ کے جو ہے وہ ریڈ سی میں اور نہر سویز میں جو کانفلکٹ چل رہے ہیں وہ انٹرنیشنل امپیکٹ ہیں سارے ان کے, تو اس سے سا جائے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے اگر اس کو سکسیسفلی کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ فنکشنل ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ بیرسٹر حامد باشانی صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. دوبارہ بھی آپ سے بات ہو. تھینک یو جی.